ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال اخبرني شيخ من اهل المدينة عن زيد بن ثابت انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل تزوجت؟ قال لا. قال تزوج تستعف مع عفتك ولا تزوجن خمسا. قال ما هن؟ قال لا تزوجن شهبرة ولا نهبرة ولا لهبرة ولا هبدرة ولا لفوتا. قال زيد يا رسول الله لا أعرف شيئا مما قلت. قال بلى أما الشهبرة فالزرقاء البدينة وأما النهبرة فالطويلة المهزولة وأما اللهبرة فالعجوز المدبرة وأما الهبدرة فالقصيرة الزميمة وأما اللفوت فذات الولد من غيرك. قال الشيباني ضحك أبو حنيفة من هذا الحديث طويلا. ابو حنیفہ اپنے استاد حماد سے اور وہ اپنے استاد ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے مدینے والوں میں سے ایک بوڑھے آدمی نے مجھے خبر دی اور وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا ان سے زید بن ثابت سے کہ تم نے شادی کر لی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں. آپ نے فرمایا تم شادی کرو اور اپنی پاک دامن جیسی کسی عورت سے شادی کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اخلاق والی ہونی چاہیے، شرم و حیا اس میں ہونی چاہیے، یہ ہے عفت کے معنی. اور آپ نے فرمایا 5 طرح کی عورتوں سے شادی مت کرو. وہ 5، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 5 کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہ تو شاہبرہ سے، نہ نہبرہ سے، نہ لہبرہ سے، اور نہ ہبدرہ سے، اور نہ لفوت سے. ان سے مت کرو شادی. زید نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے فرمایا میں تو کچھ بھی نہیں سمجھا. تو یہ عربی کے الفاظ تو ہیں مگر بہت ہی کم ان کا استعمال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھٹا کھٹ بول دیا تھا ان سارے الفاظ کو. تو آپ نے فرمایا ہاں شاہبرہ جو ہے وہ تو ایک ایسی عورت کو کہا جاتا ہے کہ جو گربہ چشم ہو، بلی کی جیسی آنکھیں اور بہت ہی موٹی قسم کی ہو. نہبرہ جو ہے وہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو بڑی لمبی پتلی، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنا پتلا دبلا لمبا قد ہو کہ بری لگتی ہو. اور لہبرہ وہ ایسی بوڑھی عورت کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ خواہشی باقی نہ رہے. اور ہبدرہ ایک ایسی عورت کو کہتے ہیں کہ جو بہت ہی پست قسم کی عورتوں سے مت شادی کرو. اس سلسلے میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اصل میں یہ اسلام کی خوبی کی بات ہے. ہم جب کسی بات کو نہیں سمجھ پاتے تو ہم یہ تو بیان کرنے والے پر اعتراض کرتے ہیں یا حدیثی کے تعلق سے ہم کو شک شبہ ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ احادیث کا ذخیرہ اگر ہمارے سامنے ہو تو اس میں کئی چیزیں ہم کو معلوم ہوں گی. ہر حدیث میں جو قانون آیا ہے وہ قانون ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے لیے ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو. یہ ضروری نہیں ہے. ایک اصول تو یہ ہوا. مثال کے طور پر جیسے میں نے پہلے ایک مثال دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کفارے کے سلسلے میں ایک صحابی پر جو کفارہ واجب ہوتا تھا تو انہوں نے کہا مجھ سے تو نہ تو 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں، اس لیے کہ میں روزے کی تو خلاف ورزی ہوئی ہے تو میں 2 مہینے کا مسلسل کہاں سے روزے رکھوں گا. جب کہا گیا کہ اچھا تم فدیہ دو تو فدیہ میں کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بہت غریب آدمی ہوں. تو آپ نے جو ہے لوگوں سے کہا کہ بھائی اس کی مدد کرو. لوگوں نے ڈونیٹ کیا اور کافی سامان آ گیا. آپ نے فرمایا لو لے جا کر کے تم لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں جہاں وہ مدینے کی آبادی ہے، ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں بخدا مجھ سے زیادہ تو غریب کوئی ہے ہی نہیں. آپ ہنسے اور آپ نے فرمایا جاؤ لے جاؤ کھاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ. یہ ایک حدیث ہے لیکن تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ خصوصیت اس آدمی کی تھی، عام قانون نہیں ہے. تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ دوسری روایتیں جو ہیں ان سے اگر کوئی ایک حکم ٹکرا رہا ہو تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سی چیز جو ہے وہ ایک قانون عام کے درجے میں ہے اور کون سی چیز ایک خاص کسی واقعے میں نبی نے اپنے خصوصی اختیار سے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے کہا. یہ کام فقیہ کا ہے.
فقیہ کو یہی کرنا پڑتا ہے، ورنہ فقہا کی ضرورت کیا رہ گئی؟ ہم بھی قرآن شریف براہ راست پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں اور مسئلے نکال کے لے آئیں۔ فقیہ کی ضرورت اسی میں ہے کہ وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر کے اور وہ دیکھے کہ عام قانون کہاں ہے اور خاص۔ اسی طرح سے کچھ قانون جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر معاذ بن جبل کی حدیث ہے اور وہ رمضان کے روزوں کے تعلق سے کہ رمضان کے روزوں میں پہلے یہ بات تھی کہ اگر کوئی شخص سورج کے چھپنے کے بعد اگر وہ سو گیا تو اب نہیں کھا سکتا۔ وہ سونے سے پہلے جو کھا لے سو کھا لے، لیکن سو گیا تو اب نہیں کھا سکتا۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک صحابی کو بڑی مشکل پیش آئی، محنت مزدوری کر کے آئے، کھیتوں پہ کام کر کے، گرمی کا موسم، تھکے ہارے آئے گھر میں، اب بیوی نے جو ہے کہیں کہیں سے کر کے کس طرح سے اس نے کھانا وانا تیار کیا، ان کی آنکھ لگ گئی مغرب کے بعد۔ اب آنکھ لگ گئی تو اٹھے تو نہیں کھا سکتے، تو نتیجہ اس کا ہوا کہ دوسرے دن پھر روزہ ہوا، شام کو آئے تو بے ہوش ہو گئے، اس لیے کہ مشقت کافی ہوئی۔ تو اس کے بعد وہ آیت اتری، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، آیت آ گئی اس کے بعد۔ تو پہلے حکم تھا اس کو منسوخ کیا گیا، اور بھی بہت سے۔ تو معلوم ہوا کہ حکم آیا ہے مگر ایک خاص وقت کے واسطے آیا، دوسرے حکم نے آ کر اس کو منسوخ کر دیا۔ اس میں بھی فقہاء کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس بات کو متعین کریں۔ تو ایک تو یہ ذہن میں بھی رہنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام کی خوبی کیا ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اگر ایک وقت میں ایک چیز نبی نے بتلائی ہے تو اس سے لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے، دوسرے وقت میں دوسرے موقع مناسب موقع پر ایک اور بات بتلا دیتے ہیں، وہ غلط فہمی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک حدیث ہے، حدیث یہ ہے کہ تنکح المرأة بأربع، کسی عورت سے جو شادی کی جاتی ہے وہ 4 وجہوں میں سے ایک وجہ سے کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا لجمالہا ولمالہا ولدینہا ولحسبہا، کہ یا تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے دین کی وجہ سے، اور یا پھر اس کے خاندان کی وجہ سے، یہ 4 وجہ ہیں۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تیرا بھلا ہو جائے، دین والی سے شادی کر کے تو کامیاب ہو جا۔ یہ حدیث کا مطلب صاف سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نہ تو تم دیکھو مال کو، نہ دیکھو خاندان کو، نہ دیکھو خوبصورتی کو، بس دیکھو تو کس کو دیکھو؟ دینداری کو دیکھو۔ تو یہ حدیث کے معنی ہے۔ بلا شبہ دینداری بہت اہم چیز ہے، دین ہے تو آخرت بھی ہے اور دین ہے تو دنیا بھی ہے۔ شوہر اور بیوی کی زندگی اسی دین کی وجہ سے آپس میں سکون سے گزرے گی، اور اگر دین نہ ہو تو وہ خوبصورتی کتنے دن کام آئے گی، اور مال جو ہے آنے جانے والی چیز ہے، اور خاندان جو ہے اس کی بڑائی کو وہ کب تک پوجے گا بیٹھ کر کے۔ لیکن دین ہے اور دین کے اخلاق ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے ایک دوسرے کو راحت ملے گی۔ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن بہرحال یہ تو ماننا پڑے گا کہ خوبصورتی بھی اللہ کی نعمت ہے، خاندان کا اچھا ہونا بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، اور اسی طرح سے کسی کے پاس اگر مال ہے حلال اور جائز وہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن شریف میں حلال مال کو فضل کہا گیا اللہ کا، تو کیا ان کو بالکل دیکھنا ہی غلط ہے؟ دیکھنا نہیں چاہیے اس کو؟ اس حدیث کے یہ معنی سمجھے جا سکتے تھے۔ اس واسطے اس طرح کی حدیثوں میں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں ایک دوسرا پہلو سامنے لایا گیا، نہیں ان چیزوں کو بھی دیکھو۔ مثلا کنواری سے شادی کرنا، ظاہر ہے کہ اگر کنواری نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں کنواری جو ہے اس سے اس کی طرف رغبت زیادہ ہوگی، اور رغبت جب زیادہ ہوگی تو آپس میں محبت ہوگی اور لڑائی جھگڑے کم ہوں گے۔ مقصد شریعت کا کیا ہے؟ جھگڑے ٹنٹے نہیں ہونے چاہیے، یہ فیملی لائف جو ہے بہت مضبوط ہونی چاہیے، اسٹرانگ ہونی چاہیے اور سالڈ، ان میں جھگڑے اور ٹوٹ پھوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ٹوٹ پھوٹ کے واسطے تو شادی کی نہیں گئی۔ یہ نہیں کہ آج شادی کرو 2-4 روز کے بعد جو ہے اس کی چھٹی کر دو۔ اسی واسطے ایک وقت ضرورت کے وقت میں متع کی اجازت دی گئی تھی، لیکن خیبر کے غزوے کے موقع پر متع کو حرام کر دیا گیا اور اس کے بعد حلال ہونے کی کوئی جو ہے ثبوت نہیں ہے۔ تو متع جو ہے وہ اسی واسطے حرام قرار دیا گیا کہ جو لوگ متع کے حلال ہونے کے آج بھی قائل ہیں ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر اس قدر عجیب صورتحال ہے کہ بھئی اولاد کا ذمہ دار کون ہوگا، بالکل اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جب اس کی عورت کی وہ مدت ختم ہو جائے گی کہ جس مدت کے بعد سے متع کیا گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ عدت ہوگی تو عدت کا خرچہ کون دے گا؟ کچھ نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟
عجیب وہ متے کا ایک کھیل کھلونا ہے. ظاہر ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیشہ کے واسطے جو قانون بنا کے دے گا وہ کھیل کھلونے والی چیز نہیں، بلکہ یہ کہ جس میں ایک گویا سنجیدہ قسم کی اور سنسیئر ایک جو بنیاد ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہے فیملی لائف میں. تو چاہتا ہی ہے کہ آپس میں میل محبت ہو تاکہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے اور اس سے آگے پھر چل کر کے اولاد پر اس کا اچھا اثر پڑے. ان کے دونوں کے میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے رہیں گے تو اولاد کا اخلاق کیا بنے گا، ان کی تربیت کیسی ہوگی. ان ساری چیزوں پر اسلام کی نظر، شریعت کی نظر ہے. اس واسطے ترغیب دی گئی ہے کہ تم یہ دیندار کو ضرور دیکھو، مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ تم شکل و صورت کو بھی نہ دیکھو، قد و قامت کو بھی نہ دیکھو، خاندان کو بھی نہ دیکھو. یہ ساری چیزیں چھوڑ دو. یہ بھی عام قانون میں ہے. ورنہ اگر کوئی شخص یہ اس بات پر راضی ہے کہ وہ فلانی عورت سے، مثال کے طور پر وہ بد شکل ہے، نہیں وہ اس پر راضی ہے کہ میں اس سے ہی شادی کر کے اور میں خوش رہوں گا کسی بھی وجہ سے، شریعت ہرگز یہ نہیں کہے گی خبردار خبردار تم مت کرنا ہی، بلکہ یہ بہت بڑا کام وہ کر رہا ہے. یا اسی طرح سے جو بھی اس میں قد و قامت کی بات آئی، رنگ و روغن کی بات آئی، یا کنواری نہ ہو کوئی دوبارہ شادی ہو رہی ہو یا اولاد والی ہو، شریعت نے کا منشا یہ نہیں کہ ان سے نہ شادی کی جائے. یہ ترغیب والی بات ہے، قانون والی بات نہیں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی تعلق ہے، کاتب وحی ہے. تو آپ نے اس تعلق کی خاطر جیسے کوئی ماں باپ اپنے اولاد کو کہیں ہاں بھائی شادی کرنی ہے بھائی تمہاری، دیکھو تم پسند کر لو، ایسی مت پسند کرنا، دیکھو بھائی فلاں قسم کی پسند کر لینا. یہ ایک مشورہ ہے، قانون تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ان کے ماں باپ کے اس کہنے کے معنی یہ نہیں کہ ان کے نزدیک اس جیسی عورت کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنا ناجائز حرام ہے. ظاہر ہے کہ وہ مقصد نہیں. یہی صورت یہاں بھی ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ نے ایک مشورہ ازراہ تعلق دیا تاکہ ان کے تعلقات خوشگوار ہوں. ورنہ اگر یہ ناجائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادیاں کیوں ایسی ہوتی. حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا رنگ کالا بھی تھا اور موٹی بھی تھی. اسی طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کنواری تھوڑی تھی، کنواری تو صرف حضرت عائشہ تھی جن سے آپ نے شادی کی، بقیہ تو کنواری کوئی بھی نہیں تھی. تو کنواری سے شادی کی ترغیب آپ دے رہے ہیں، وہ ترغیب کے درجے میں ہے تاکہ آپس میں محبت ہو، قانون نہیں ہے. اور اسی طرح سے ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ صاحب اولاد تھی، تو اولاد والی تھی، اس کے باوجود آپ نے شادی کی. تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے اپنے حالات کے لحاظ سے یہی عورت ٹھیک ہے، تو بالفرض اگر ان 5 عورتوں میں سے بھی وہ آ کے بنتی ہو تو بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں اس نے غلط کیا، نبی کی گویا تعلیم کے خلاف کیا ہے. وہ ترغیبی ایک صورت ہے، اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں ہے.